کہنے لگا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں خود آپ کے قریب نہیں آؤں گا، میرے اس جنون اور پاگل پن کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا اور میں نے ایک دم سے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے بعد وہ واقعی میرے سامنے نہیں آیا تھا اور دوبارہ سے مجھے ویسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا جو مجھے خوفزدہ کرتی تھی۔ وہ ایک دم سے نارمل ہو گیا تھا، جیسے ہمارے درمیان کبھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ پرانے والا شہیر واپس لوٹ آیا تھا، وہی ہنسی مذاق کرنے والا، اور میں ایک دم اس کایا پلٹ پر حیران رہ گئی تھی۔ بھلا اتنی آسانی سے وہ اپنی محبت سے کیسے دستبردار ہو گیا؟ میں کبھی کبھی سوچتی تھی اور پھر شکر ادا کرتی تھی کہ اس کی عقل ٹھکانے پر آ گئی۔ میری شادی کی تیاریاں دونوں گھروں میں زور و شور سے ہو رہی تھیں اور شہیر ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ میں بھی اس پہلے والے شہیر کو پا کر بہت خوش تھی۔ مجھے لگا اب زندگی مکمل ہو گئی، کوئی دکھ نہیں۔ میں اپنی محبت کو پانے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، اتنا قریب کہ بس ہاتھ بڑھاؤں اور اسے حاصل کر لوں۔ صفدر بھی اپنی تمام بزنس میٹنگز ڈیلے کر کے میرے نخرے اٹھانے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ میں تمام عمر کی بے اعتنائی اور لاپرواہی کے بدلے اس سے یک مشت لے رہی تھی۔ کبھی اسے کال کر کے کہتی کہ انارکلی بازار آ جاؤ فوراً، اور فلاں فلاں تنگ سی گلی میں بہت سارے درزی بیٹھے ہوں گے، وہاں جو بڑی توند والا درزی ہے نا، جو اپنی مونچھوں کو ہر وقت تاؤ دیتے رکھتا ہے، اس کے پاس میرا ایک کرمزی رنگ کا ڈریس سلائی ہو رہا ہے، اسے جا کر کہنا کہ اس پر فلاں کلر کی ڈوری لگائے، کیونکہ میں اسے بتانا بھول گئی تھی اور اس کا موبائل نمبر بھی لینا یاد نہیں رہا۔ اور وہ بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا، کہتا تھا اس سے آسان کام کوئی نہیں تھا کہنے کو، مجھ جیسے ڈیسنٹ بندے کو تم درزیوں کی دکانوں پر خوار کر رہی ہو، اس سے تو اچھا تھا کہ میں UAE چلا جاتا، اپنے پروجیکٹ پہ کام کر لیتا اور عین بارات والے دن فلائٹ پکڑ کر آ جاتا، اور میں آگے سے شیرنی بن کر دھاڑنے لگتی، کہتی کہ چلے جاؤ پھر، بارات والے دن بھی آنے کی زحمت نہ کرنا، میں اپنا دلہا کوئی اور ڈھونڈ لوں گی۔ میں اسے تنگ کرتی اور وہ فوراً سے پہلے اس درزی کے پاس پہنچ کر مجھے کال کرتا کہ اب بتاؤ کون سی لیس لگوانی ہے اور کون سا موتی کہاں پر اٹکانا ہے، اور میں کھلکھلا کر ہنسنے لگ جاتی۔ بھلا زندگی اس سے زیادہ حسین بھی ہو سکتی تھی کیا، کہ آپ کا من پسند محبوب آپ کے نخرے اٹھانے میں ہلکان ہوا جائے اور اپنا قیمتی وقت سارے کا سارا آپ کی فضول سی فرمائشوں میں اڑا دے۔ یہی تو محبت ہوتی ہے، پھر میں کیوں نہ اپنی قسمت پر ناز کرتی۔ اور جب انتظار کے ایک ایک جلا دینے والے لمحے سے گزر کر وہ دن آیا جب مجھے اس کے سپرد کر دیا جانا تھا ہمیشہ کے لیے، تو وہ میری زندگی نے ایک دم سے مجھ سے دشمنی کرنے کی ٹھان لی۔ میری رگوں میں بہتی محبت اپنی موت آپ مر گئی، کیونکہ اسے تو وصل کا لمحہ نصیب ہونے سے پہلے ہی تمام عمر ہجر کی سزا سنا دی گئی۔